بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنامی روز کے معزز سامعین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ دونوں گاڑی سے باہر آ کر سڑک پر دیکھنے لگے۔ میں کار ڈرائیو کرتا ہوا ان کے آگے آ کر رک گیا، پھر دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ وہ دونوں مجھے سوالی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ میں اندھیرے میں تھا۔ جب میں کار کی ہیڈ لائٹس کے سامنے آیا تو ایک دم سے چونک گئے۔ دونوں نے خوشی سے اچھل کر بیک وقت کہا، پاپا یہ آپ ہیں؟ وہ دوڑتے ہوئے میرے پاس آ گئے۔ دونوں نے میرے ہاتھ تھام لیے اور انہیں چومنے لگے۔ میں نے اپنے ہاتھ ان سے چھڑا کر پیچھے ہٹتے ہوئے پوچھا، کیا تم دونوں مجھے پہچانتے ہو؟ وہ ذرا ٹھٹک گئے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو سوالی نظروں سے دیکھا، پھر مجھ سے پوچھا، پاپا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے ہمیں بیٹا بنایا تھا۔ ٹونی جی نے کہا، ہم آپ کو اپنا باپ سمجھتے ہیں، کیا آپ ہمیں نہیں پہچان رہے ہیں؟ میں شہادت کی انگلی سے اپنی پیشانی کو رگڑتے ہوئے انہیں دیکھنے لگا، سوچنے لگا۔ وہ دونوں مجھے پاپا کہہ رہے تھے، میرے منہ بولے بیٹے بن رہے تھے۔ میں نے ایک طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں وہاں اوپن ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر تم دونوں سے بات کرنا چاہوں گا۔ وہ دونوں میرے ساتھ چلنے لگے۔ فرمان نے کہا، آپ کچھ تبدیل ہو گئے ہیں، پریشان بھی لگ رہے ہیں۔ ہم اس اوپن ریسٹورنٹ میں آ کر میز کے اطراف بیٹھ گئے۔ میں نے کہا، ہاں میں پریشان ہوں، کبھی یوں لگتا ہے اپنی یادداشت ہو چکا ہوں، ماضی کو بھول چکا ہوں۔ میرا نام فرحاد انور شاہ ہے، میں لاہور کا ایک بزنس مین ہوں۔ بزنس کمیونٹی میں برسوں سے لوگ مجھے پہچانتے ہیں۔ ایسے بہت سے ثبوت ہیں جن سے یقین ہوتا ہے کہ میں فرحاد انور شاہ ہوں اور میں نے اپنے ماضی کو نہیں بلایا ہے۔ یہ بتاؤ تم دونوں کون ہو؟ وہ دونوں اپنے اپنے بارے میں بتانے لگے۔ پھر ٹونی جے نے کہا، پاپا اگر آپ ہمیں بھول چکے ہیں تو کیا ماما کو بھی بلا دیا ہے؟ علی، کبریا، پارس اور پورس کو تو پہچانتے ہوں گے۔ میں نے انکار میں ساری لایا، پھر ایک گہری سانس لے کر کہا، تمہاری ماما سے خیال خوانی کے ذریعے رابطہ کرتا ہوں، ان سے بات ہوتی رہتی ہے، انہوں نے تو آپ کو پہچان لیا ہوگا۔ ان کے پہچان لینے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتی ہیں جب تک میں خود کو نہیں پہچانوں گا، ماضی کی ایک ایک بات یاد نہیں کروں گا، تب تک انہیں یہ یقین نہیں ہوگا کہ میں ہی ان کا فرحاد علی تیمور ہوں۔ ماما درست کہتی ہیں، آپ کو پچھلی زندگی کی تمام باتیں یاد آئیں گی، تبھی یقین کیا جائے گا کہ آپ ہی ہمارے پاپا ہیں۔ فرمان نے پوچھا، لاہور میں آپ کے جو موجودہ رشتہ دار اور خاندان والے ہیں، کیا وہ آپ کو بچپن سے جانتے ہیں؟ میں نے کہا، اس خاندان میں کوئی بزرگ تو نہیں رہا، مگر کتنے ہی رشتہ دار میرے ہم عمر ہیں اور وہ مجھے بچپن سے جانتے پہچانتے آ رہے ہیں۔ گھر میں تصویروں کی کئی البم ہیں، ان میں میرے بچپن سے لے کر موجودہ عمر تک کی بے شمار تصویریں ہیں۔ ٹونی جے نے کہا، آپ فرماتے ہیں لاہور کے بزنس مین ہیں، پھر آپ نے یہ ٹیلی پیتھی کا علم کہاں سے حاصل کر لیا ہے؟ میں نہیں جانتا یہ علم میرے اندر کیسے سما گیا ہے۔ رشتہ دار تو جانتے ہوں گے کہ آپ نے خیال خوانی کیسے سیکھی۔ یہ راز کوئی نہیں جانتا کہ میں خیال خوانی کرتا ہوں۔ آپ نے اتنا زبردست علم حاصل کیا ہے اور اس کی خبر آپ کی موجودہ وائف اور بچوں کو نہیں ہے، خود آپ بھی نہیں جانتے کہ یہ علم کیسے حاصل کیا ہے۔ یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ فرمان نے پوچھا، آپ کو یہ کب معلوم ہوا کہ اپنی یادداشت کھو چکے ہیں؟ میں ان دونوں کو بتانے لگا کہ کس طرح بیمار ہو گیا تھا، اپنے آپ سے غافل ہو گیا تھا، پھر مجھے پتہ نہیں چلا کہ میں داتا دربار میں کیسے پہنچ گیا۔ ایک خاتون مجھے وہاں سے ہاسپٹل لے گئی تھی، میرا علاج کرایا تھا، انہوں نے بتایا وہ میری شریک حیات ہے۔ میرا علاج کرنے والے ڈاکٹروں نے کہا میرے ذہن پر کوئی برا اثر پڑا ہے، میں کسی بہت بڑے صدمے سے دوچار ہونے کے بعد اپنی یادداشت کھو چکا ہوں۔ میری ایک بہن اور 2 بڑے بھائی اور 2 بیٹے تھے، وہ سب میری جان کے دشمن تھے، مجھے فرحاد انور شاہ کی حیثیت سے پہچانتے تھے۔ وہ تمام دشمن مر چکے ہیں، میری وائف نائلہ بھی ان کمبختوں کی سازشوں کا شکار ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے دوسری شادی کی۔ موجودہ وائف کا تعلق میرے خاندان سے ہی ہے، دور تک پھیلے ہوئے خاندان کے تمام رشتہ دار مجھے فرحاد انور شاہ کی حیثیت سے جانتے پہچانتے ہیں۔ ٹونی جی نے کہا، آپ کی یہ روایت سن کر ایسا لگتا ہے آپ ہمارے پاپا ہیں اور فرحاد انور شاہ آپ کا ہم شکل تھا جو نہ جانے کہاں گم ہو گیا ہے۔ تقدیر کی ہیرا پھیری بڑی مشکل سے سمجھ میں آتی ہے، یوں لگتا ہے مقدر نے آپ کو فرحاد انور شاہ کی جگہ پہنچا دیا ہے۔ میں بھی یہی سمجھتا ہوں، تمہاری ماما سونیا بھی میرے متعلق یہی سوچتی ہیں، لیکن یہ ثابت ہونا چاہیے کہ میں فرحاد علی تیمور ہوں اور کسی طرح فرحاد انور شاہ کی جگہ پہنچ گیا ہوں۔ فرمان نے کہا، ہمارا دل کہتا ہے آپ ہمارے پاپا ہیں۔ اگر ہم آپ کو ایسے تمام ممالک کے ان علاقوں میں لے چلیں جہاں آپ نے بڑے زبردست دشمنوں کو مات دی ہے، بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، تو شاید پچھلی زندگی کی بہت سی باتیں یاد آ جائیں گی۔ میں نے کہا، سیارے سے آنے والی غیر معمولی مشین میں فرحاد علی تیمور کی پوری ہسٹری ریکارڈ کی گئی ہے۔ میں نے وہ ہسٹری پڑھی ہے اور آڈیو ویڈیو فلم میں فرحاد علی تیمور کو متحرک دیکھا ہے۔ اتنا کچھ دیکھنے اور سننے کے بعد بھی مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا ہے۔ تمہارے پاپا فرحاد علی تیمور مجھے اکثر اجنبی سے دکھائی دیے۔ وہ دونوں سر جھکا کر سوچنے لگے، میرے لیے بہت پریشان نظر آ رہے تھے۔ پھر فرمان نے کہا،
एक ही रास्ता है, आप अपनी भूली हुई जिंदगी याद कर सकते हैं। मैंने उसे सवाली नजरों से देखा। उसने कहा, बाबा साहब के इदारे में जाकर रहेंगे तो आपका रूहानी इलाज हो सकेगा। इंशाल्लाह आपको तमाम बातें याद आ जाएंगी। मैंने इनकार में सर हिलाकर कहा, शायद वहाँ भी मेरा इलाज नहीं हो सकेगा। अगर ऐसा हो सकता तो तुम्हारी मम्मा मुझे बहुत पहले ही वहाँ पहुँचा देती। वैसे बाबा फरीद वास्ती मरहूम ने अपनी आखिरी सांसों में कहा था कि सोनिया को उसका फरहाद जल्द और जरूर मिलेगा। मैंने एक गहरी सांस लेकर कहा, मैंने बाबा साहब के दायरे में ख्याल खानी के जरिए कई घंटे गुजारे हैं। फरहाद अली तैमूर की पोती अनूशा ने मुझे अपने दिमाग में जगह दी थी। मैं उसके जरिए बाबा फरीद वास्ती की तदफीन के मनाजिर देखता रहा था। मैंने एक जरा मायूस होकर कहा, उस इदारे में कई घंटे गुजारने के बावजूद मुझे याद नहीं आया कि मैं वहाँ हमेशा आता जाता रहा हूँ। ये बातें मायूस करती हैं और समझाती हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ फरहाद अनवर शाह हूँ। वो दोनों मायूस हो रहे थे मगर उनके दिल नहीं मान रहे थे। एक ही बात जहन में नक्श हो गई थी कि मैं फरहाद अली तैमूर हूँ और अपनी याददाश्त खो चुका हूँ। मैंने कहा, मेरे मुतालिक जितना सोचोगे, जितनी बात करोगे, उतना ही उलझते चले जाओगे। मेरे मोबाइल फ़ोन का बजर सुनाई दिया। मैंने उसे जेब से निकाल कर नन्ही सी स्क्रीन पर नंबर पढ़े, फिर उसका बटन दबाकर कान से लगाकर कहा, हेलो निदा, कैसी हो? वो बोली, खैरियत से हूँ, आप बताएं कहाँ उड़ते फिर रहे हैं? मैंने कहा, बाज़ औक़ात इंसान कहीं आना जाना नहीं चाहता, सुकून से बैठना चाहता है, लेकिन हालात उसे उड़ाए फिरते हैं। क्या ये कहना चाह रहे हैं कि हालात आपकी मर्जी के मुवाफिक नहीं है और आप इधर उधर भटकते फिर रहे हैं? तुम तो जानती हो, एक ही मसला मुझे भटकाता रहता है। आजकल ये बात शिद्दत से मेरे अंदर गर्दिश कर रही है कि मैं अपनी याददाश्त खो चुका हूँ और फरहाद अनवर शाह नहीं हूँ। वो परेशान होकर बोली, हाय अल्लाह, आप खुद को फरहाद अनवर शाह तस्लीम ना करके मेरे मिजाजी खुदा होने से इनकार कर रहे हैं। मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं है, ऐसी बातें ना सोचो। तुम्हारा निकाह मुझसे पढ़ाया गया है, तुम्हें मेरी शख्सियत से मंसूब किया गया है। तुम एक ऐसे मुसलमान की बीवी हो जिसका नाम मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन शख्सियत उस एक मुसलमान की होगी। वो तुम्हारे लिए नामहरम कभी नहीं होगा। वो इत्मीनान की सांस लेते हुए बोली, दुरुस्त कह रहे हैं। मैंने इसलिए फ़ोन किया है कि अब आपको वापस आ जाना चाहिए, कुछ तो कारोबार में दिलचस्पी लें। 2 दिन बाद जापान का एक वफ्द आने वाला है, उनसे डीलिंग हो जाएगी तो वो पाकिस्तान में अपनी प्रोडक्ट्स की सिविल एजेंसी हमें दे देंगे। ऐसे वक्त आपकी मौजूदगी लाजमी है, प्लीज़ कल ही किसी फ़्लाइट से चले आएँ। ठीक है, मैं भी ट्रैवलिंग एजेंसी से किसी फ़्लाइट में अपने लिए सीट हासिल करने की कोशिश करता हूँ, फिर तुम्हें फ़ोन करके बताऊँगा कि कब वहाँ पहुँच रहा हूँ। मैंने राब्ता ख़त्म कर दिया। अपनी ज़िंदगी के सबसे अहम मामले में उलझा हुआ था कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ और क्या नहीं हूँ। निदा बिजनेस के मामलात में उलझाना चाहती थी। वो अपनी जगह दुरुस्त थी। जब से उसने मेरे कारोबार को संभाला था तब से मुनाफा की शरह बढ़ती जा रही थी। अगर वो जापानी कंपनी के वक्त से डीलिंग में कामयाब हो जाती तो ये उसकी बहुत बड़ी कामयाबी होती। ऐसे वक्त मेरा फर्ज था कि मैं उसके साथ साथ रहकर हर पहलू से उसकी हौसला अफजाई करता रहूं। फरमान ने कहा, कायरा का एक ट्रैवलिंग एजेंट मेरा शनासा है। अगर आप हुक्म दें तो मैं कल किसी फ़्लाइट में आपके लिए सीट ओके करा सकता हूँ। टोनी जे ने कहा, वैसे तो आप खुद भी ख्यालखानी के जरिए बआसानी एक सीट हासिल कर सकते हैं, लेकिन हम किसी न किसी बहाने आपकी खिदमत करना चाहते हैं। उनके जहनों में ये बात थी कि मैं कोई भी हूँ मगर उनके पापा का हम शक्ल हूँ। लबो लहजा भी वही है, मिजाज भी वैसा ही है। फिर ये कि मैंने थोड़ी देर पहले दुश्मनों से उन्हें निजात दिलाई थी। अगरचे वो खुद निजात हासिल कर सकते थे, लेकिन मैंने आगे बढ़कर दोस्ती का सबूत दिया था। इस तरह वो मुझसे मुतासिर हो गए थे और बड़ी अकीदत से सोच रहे थे कि मैं ही उनका मेहरबान सरपरस्त फरहाद अली तैमूर हूँ। उन्होंने मेरे लिए एक सीट ओके कराई। हमने रात का खाना एक साथ खाया। होटल के एक ही फ्लोर में हमारे कमरे थे। हम देर तक बातें करते रहे, फिर अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। दूसरे दिन एयरपोर्ट में उन्होंने मुझे रुखसत करते हुए कहा, आप हमारे पापा हैं, जब चाहे हमारे अंदर आकर हमसे कोई भी काम ले सकते हैं। हम आधी रात को भी आपकी खिदमत के लिए तैयार होंगे। उन्होंने मुझे रुखसत करने के बाद सोनिया से रब्ता किया और कहा, मामा, हम फरमान और टोनी जे हैं, अपने पापा के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं। सोनिया ने जरा मोहब्बत से तंज़िया लहजे में कहा, अच्छा, तो पापा की बात करने के लिए माँ की याद आई है। टोनी जे ने कहा, ऐसी बात नहीं है मामा, आप ही ने हमें मशवरा दिया था और कहा था कि हमें ख्यालखानी तर्क कर देनी चाहिए। जब बहुत ज़रूरी हो, जिंदगी और मौत का मसला पैदा हो जाए, तभी ख्यालखानी करें। फरमान ने कहा, वाकई जब से हम आपके मशवरे पर अमल कर रहे हैं, पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन कल रात अचानक ही पापा से सामना हो गया। सोनिया ने एकदम से चौंक कर धड़कते हुए दिल से पूछा, क्या फरहाद से मुलाकात हुई है? यही तो उलझन है मामा, वो खुद को पहचान नहीं पा रहे हैं, उलझे हुए हैं। ये समझते हैं उनकी याददाश्त गुम हो चुकी है।
اچھا تو تمہاری ملاقات فراد انور شاہ سے ہوئی ہے؟ جی ہاں، وہ بھی آپ کا ذکر کر رہے تھے۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں ان کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ اس نے گہری سانس لے کر کہا، دل کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے، دماغ سے فیصلہ کرنا چاہیے۔ ہر پہلو پر غور کرنے سے یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ فراد انور شاہ تمہارے پاپا کے ہم شکل ہو سکتے ہیں، جنہیں دیکھ کر صرف ہم ہی نہیں ہمارے دشمن بھی دھوکہ کھا رہے ہیں۔ وہ ایک ذرا توقف سے بولی، یہ ہم سب بھی جانتے ہیں تمہارے پاپا جہاں بھی ہیں زندہ سلامت ہیں، لیکن اپنی یادداشت کھو چکے ہیں، اس لیے ہم سے رابطہ نہیں کر رہے ہیں۔ اب اگر یہی فراد انور شاہ تمہارے پاپا ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی یادداشت گم ہو چکی ہے، تو انہیں خود کو یاد کرنا ہوگا، یہ ثابت کرنا ہوگا کہ ماضی میں یہ کون تھے، کیا تھے۔ اگر یہ ہمارے اپنے ہیں تو انہیں ہمارے ماضی کی تمام باتیں یاد آنی چاہیے۔ وہ تینوں میرے متعلق بات کر رہے تھے۔ ایسے وقت برین ماسٹر نے ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کی تھی۔ بے باک مومن کو اپنا معمول اور تابعدار بنا لیا تھا، اپنی بیٹی اینا پر بھی تنویمی عمل کیا تھا۔ ان دونوں کے ذہن میں یہ بات نقش کی تھی کہ جب وہ تنویمی نیند سے بیدار ہوں گے تو یہ بات اکثر بھول جائیں گے کہ کسی نے انہیں دماغی کمزوری میں مبتلا کر کے ٹریپ کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ بیٹی اور داماد کی طرف سے مطمئن ہو گیا تھا، مگر سونیا کی طرف سے اندیشہ تھا۔ اکثر یہ دیکھنے میں آیا تھا کہ جو بات انتہائی راز میں رکھی جاتی تھی وہ اس گہرے راز تک پہنچ جاتی تھی، ناممکن کو ممکن بنا دیا کرتی تھی۔ وہ سونیا سے رابطہ کر کے سنگن لینا چاہتا تھا، یہ اطمینان کرنا چاہتا تھا کہ اس کی طرف سے کوئی اندیشہ نہیں ہے اور نہ آئندہ ہوگا۔ یہ سوچ کر اس نے خیال خوانی کی پرواز کی۔ سونیا کے اندر پہنچا تو اس نے اسے محسوس نہیں کیا۔ وہ بھی چپ رہا کیونکہ اس وقت سونیا فرمان علی اور ٹونی جے سے میرے متعلق بات کر رہی تھی۔ برین ماسٹر کے لیے ان کی گفتگو بڑی معلوماتی تھی۔ ایک تو یہ کہ بہت عرصے بعد وہ فرمان اور ٹونی جے کی آوازیں سن رہا تھا۔ اسے امید تھی باتوں کے دوران ان دونوں میں سے کسی کا پتہ ٹھکانہ معلوم ہو جائے گا۔ جب برین ماسٹر کے پاس وہ غیر معمولی مشین تھی تب اس نے مجھے فراد انور شاہ کی حیثیت سے اسکرین پر دیکھا تھا۔ یہ یقین ہو گیا تھا کہ میں فرحاد علی تیمور نہیں ہوں اور نہ ہی ٹیلی پیتھی جانتا ہوں، لیکن اس وقت انکشاف ہو رہا تھا کہ میں خیال خوانی کر سکتا ہوں۔ ٹونی جی سونی سے کہہ رہا تھا، جب ہم کسینوں سے باہر آئے تو دشمنوں نے ہمیں گن پوائنٹ پر اغوا کیا تھا۔ اس وقت فراد انور شاہ نے خیال خوانی کے ذریعے دشمنوں کو حادثات سے دوچار کیا تھا اور ہمیں ان سے نجات دلائی تھی۔ فرمان نے کہا، ہم نے ان سے پوچھا تھا اگر وہ ہمارے پاپا نہیں ہیں تو ٹیلی پیتھی کیسے جانتے ہیں، مگر وہ کوئی جواب نہ دے سکے کیونکہ خود نہیں جانتے تھے کہ یہ علم انہوں نے کب اور کہاں سے سیکھا ہے۔ برین ماسٹر کے لیے یہ بہت ہی اہم معلومات تھی۔ وہ اس مسئلے میں نہیں الجھ رہا تھا کہ میں فراد علی تیمور ہوں یا نہیں، اسے تو ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی ضرورت تھی۔ بے باک مومن کو حاصل کر چکا تھا، اب مجھے بھی ٹریپ کرنے میں کامیاب ہوتا تو اس کے پاس ایک کے بجائے 2 ٹیلی پیتھی جاننے والے ہو جاتے۔ اس طرح ٹف گئی اور وائس مین کی کمی پوری ہو جاتی۔ ان لمحات میں برین ماسٹر کا خیال تھا کہ تقدیر اس پر مہربان ہو رہی ہے، ایک کے بعد دوسرے ٹیلی پیتھی جاننے والے کو اس کے شکنجے میں بھیج رہی ہے۔ اس کا یہ خیال اس طرح بھی درست ثابت ہو رہا تھا کہ ایسے ہی وقت میں سونیا کے پاس پہنچ کر اسے یہ بتانا چاہتا تھا کہ ابھی قاہرہ سے لاہور جا رہا ہوں۔ سونیا کے پاس آ کر معلوم ہوا فرمان اور ٹونی جے بھی وہاں پہنچے ہوئے ہیں اور میرے متعلق بات کر رہے ہیں۔ میں بھی ان کی گفتگو میں شامل ہو گیا۔ اس طرح ہم انجان رہے اور برین ماسٹر کی معلومات میں اضافہ ہو گیا۔ میں ان سے کہہ رہا تھا، تم سب مجھے دل سے فراد علی تیمور تسلیم کر رہے ہو، لیکن عقل کہتی ہے مجھے خود کو تمہارا فراد علی تیمور ثابت کرنا ہوگا، ماضی کی بھولی ہوئی تمام باتوں کو یاد کرنا ہوگا۔ میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ جلدی میری یادداشت بحال ہو جائے گی۔ سونیا نے پوچھا، تمہارے ذہن میں یہ بات کیسے پیدا ہو رہی ہے؟ میں نے پہلی بار داتا دربار میں خود کو محسوس کیا تھا، یہ سمجھنا چاہتا تھا کہ میں کون ہوں اور کہاں سے آیا ہوں۔ اب میرے دماغ میں یہ بات آ رہی ہے، اگر دوبارہ داتا دربار میں جاؤں، وہاں عبادت کروں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگوں تو شاید میری یادداشت واپس آ جائے۔ سونیا نے کہا، جب مایوسیاں انتہا کو پہنچ جاتی ہیں تو صرف دعاؤں کی قبولیت کا سہارا رہ جاتا ہے۔ بے شک تمہیں داتا دربار میں حاضری دینی چاہیے، ایمان مستحکم ہو، عقیدہ پختہ ہو تو بگڑی ہوئی بات بن جاتی ہے۔ ایسے وقت موبائل فون کا بزر سنائی دیا۔ سونیا نے بٹن دبا کر اسے کان سے لگایا، پھر پوچھا، ہیلو کون؟ ندا کی آواز سنائی دی۔ میں ندا فرحاد بول رہی ہوں، پہلی بار آپ کو فون پر مخاطب کر رہی ہوں، ویسے فرحاد دن رات آپ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ میں نے سوچ کے ذریعے سونیا سے کہا، تعجب ہے آج ندا تم سے رابطہ کیوں کر رہی ہے؟ سونیا نے سوچ کے ذریعے کہا، خاموش رہو، ابھی معلوم ہو جائے گا۔ پھر اس نے اس سے فون پر کہا، پہلی بار تمہاری آواز سن کر اچھا لگ رہا ہے، ویسے اچانک میری یاد کیسے آ گئی؟ میں ایک الجھن میں ہوں اور اس الجھن کا تعلق آپ سے ہے۔
خدا خیر کرے، الفاظ کے پیچھے چھپ کر نہ بولو، کھل کر بات کرو۔ ندا نے کہا، وہ آج کل بہت پریشان رہتے ہیں، اکثر کہتے ہیں فراد انور شاہ نہیں ہے، کیا وہ شخص نہیں ہے جن سے میرا نکاح پڑھایا گیا ہے؟ سونیا نے کہا، تم اس بات کو منفی انداز میں سوچ رہی ہو، ہمارے دین کے مطابق تم زوجہ فرحات انور شاہ ہو، اگر کسی وجہ سے تمہارے شوہر کا نام بدل جائے تب بھی تمہارا نکاح فرحات سے برقرار رہے گا۔ اس نے ذرا طنزی انداز میں پوچھا، کس فرحات سے؟ آپ برا نہ مانے، وہ خود کو سونیا کا فرحات کہتے ہیں۔ میں نے سوچ کے ذریعے کہا، یہ جھوٹ کیا رہی ہے، میں نے اس کے منہ پر کبھی ایسی بات نہیں کی۔ سونیا نے اس سے پوچھا، کیا تمہارے فرحات نے تم سے یہ بات کہی ہے؟ نہیں، منہ پر نہیں کہی، مگر دل میں ان کے یہی بات ہے۔ وہ آپ کی بات اس طرح کرتے ہیں جیسے کوئی خزانہ گم ہو گیا ہو اور وہ اس کی تلاش میں بھٹک رہے ہوں۔ وہ ایک گہری سانس لے کر بولی، میں نے فرحات کو ایک ڈائری دی تھی تاکہ وہ بزنس کی آمدنی کا اور اخراجات کا حساب رکھ سکیں۔ ابھی میں نے وہ ڈائری اٹھا کر پڑھی تو ہر صفحے پر مختلف انداز میں آپ ہی کا ذکر ہے۔ ایک ایک صفحہ پڑھ کر پتہ چلتا ہے وہ آپ کے کس قدر دیوانے ہیں۔ میں سونیا کے اندر رہ کر ندا کی یہ باتیں سن رہا تھا اور جھینپ رہا تھا۔ وہ انجانے میں سونیا کے سامنے میرا بید کھول رہی تھی۔ سونیا نے کہا، دنیا کے ہر مرد کو اپنی بیوی کم اور دوسروں کی بیویاں حسین اور پرکشش دکھائی دیتی ہیں، مگر ہم عورتیں ایسی نہیں ہوتی۔ کیا تم کسی دوسرے مرد کو اپنے فرحات کی جگہ دینا چاہو گی؟ وہ جلدی سے بولی، ہرگز نہیں، میں یہ سوچنے سے پہلے ہی مر جاؤں گی۔ میں بھی اپنے فرحات کی جگہ کسی دوسرے کا تصور نہیں کر سکتی۔ تم نہیں جانتی، تمہاری لا علمی میں کوئی چاہنے والا اپنے دل کی ڈائری میں تمہارا نام لکھتا رہتا ہو، تمہارے بارے میں جذباتی ہو کر بہت کچھ سوچتا ہو، اور اگر تمہیں معلوم ہو بھی جائے تو کیا تم اسے یک طرفہ پیار کرنے سے روک سکو گی؟ وہ بولی، میری بلا سے کوئی بھی عاشق بنتا پھرے، میں کسی کو گاس نہیں ڈالوں گی۔ پھر تم نے کس الجھن کے تحت مجھے فون کیا ہے؟ کیا یہ سمجھ رہی ہو میں تمہارے فرحات کے سامنے گھاس ڈال رہی ہوں؟ اگر ایسا سمجھ رہی ہو تو اپنے شوہر کو گھاس کھانے والا کہہ کر اس کی توہین کر رہی ہو۔ وہ گڑبڑا گئی، جلدی سے بولی، میں ایسا نہیں سمجھ رہی ہوں، وہ دراصل وہ… ہاں بولو، بہتر ہے بولنے سے پہلے اپنی الجھن کو سمجھو۔ ابھی تم خود ہی سمجھ نہیں پا رہی ہو کہ تمہارے اندر کیسے اندیشے پیدا ہو رہے ہیں۔ کیا میں تمہیں سمجھاؤں؟ ہاں، آپ درست کہہ رہی ہیں، میں اپنی الجھن کو وضاحت سے نہیں سمجھ پا رہی ہوں۔ تو پھر آرام سے سنو اور سمجھو۔ تم نے ایک عمر رسیدہ شخص سے شادی کی ہے، وہ اپنی یادداشت کے معاملے میں الجھا ہوا ہے۔ اگر آئندہ کبھی انکشاف ہوا کہ واقعی اس کی یادداشت گم ہو گئی تھی اور وہ پہلے ہی کئی بیویوں کا شوہر اور کئی بچوں کا باپ ہے تو تم کیا کرو گی؟ وہ پریشان ہو کر بولی، نہیں ایسا نہیں ہوگا۔ کیا مقدر سے اور پیش آنے والے حقائق سے لڑو گی؟ جب یہ ثابت ہوگا کہ تمہارے فرحات پر پہلے ہی کسی دوسری بیوی کا حق ہے تو کیا اس کے حقوق چھین سکو گی یا اپنے فرحات سے علیحدگی اختیار کر لو گی؟ کبھی نہیں، میں ان سے الگ ہو کر زندہ رہنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ تو پھر الجھنا چھوڑ دو۔ بعض حالات میں عورتوں کو اپنی مرضی کے خلاف جھکنا پڑتا ہے، اپنے دلی جذبات کے مطابق سمجھوتا کرنا پڑتا ہے۔ میری دعا ہے تمہارا فرحات صرف تمہارا ہی ہو، ایسا نہ ہوا تو تمہیں دو عورتوں کے درمیان تقسیم ہونے والے شوہر کے ساتھ گزارا کرنا پڑے گا۔ ندا نے شکست خوردہ انداز میں گہری سانس لے کر کہا، آپ بڑی تلخ باتیں کر رہی ہیں، مگر سچ کہہ رہی ہیں۔ آپ بھی یہ سچ بتا دیں کہ آپ میرے فرحات کو اپنا فرحات سمجھ رہی ہیں۔ ہاں، دل کی گہرائیوں سے اپنا فرحات سمجھ رہی ہوں، مگر صحیح معنوں میں اسی وقت زبان سے انہیں اپنا کہوں گی جب یہ ثابت ہو جائے گا کہ واقعی ان کی یادداشت گم ہو چکی تھی اور اب بحال ہو چکی ہے۔ وہ مجھے اور میرے بچوں کو اچھی طرح پہچان لیں گے تو پھر تمہیں بھی تسلیم کرنا ہوگا کہ وہ پہلے میرے شوہر ہیں، بعد میں تمہارے۔ وہ بڑے دکھ سے بولی، یا خدا، ایسا کبھی نہ ہو، آپ کے فرحات کوئی اور ہوں۔ بے شک ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن تمہیں ہر طرح کے خیالات سے سمجھوتا کرنے کے لیے ذہنی طور پر آمادہ رہنا چاہیے۔ میں اس مشورے کے ساتھ رابطہ ختم کر رہی ہوں۔ یہ کہہ کر سونیا نے فون بند کرتے ہوئے مجھ سے کہا، فرحات، اس کے پاس جاؤ، اسے مایوس اور بد دل نہ ہونے دو۔ وہ تمہاری ایک بہترین شریک حیات ہے۔ بہت کم عورتیں اتنی ذہین ہوتی ہیں۔ وہ تمہاری زندگی میں ہی کروڑوں کا کاروبار تنہا سنبھال رہی ہے۔ میں اس کے دماغ میں آ گیا۔ میں نے اب تک خیال خوانی کی صلاحیت اس پر ظاہر نہیں کی تھی، یہ ضروری بھی نہیں تھا۔ میں اس کے خیالات پڑھنے لگا، اس کی سوچ اور لب و لہجے میں سمجھانے لگا۔ وہ میری مرضی کے مطابق سوچنے لگی۔ سونیا نے درست مشورہ دیا ہے، اگر کبھی یہ تلخ حقیقت سامنے آئے گی کہ میرے فرحات کی دوسری بیوی اور بچے بھی ہیں تو مجھے حالات سے سمجھوتا کرنا ہی ہوگا۔ ہائے ری عورت، سمجھوتا نہیں کرے گی تو کیا کرے گی، کہاں جائے گی؟
ब्रेन मास्टर सोनिया के अंदर आकर चुपचाप हमारी बातें सुनता रहा था। क्योंकि मैं, फरमान और टोनी जे वहाँ मौजूद थे, इसलिए सोनिया ने उसकी सोच की लहरों को महसूस नहीं किया था, ना हम में से किसी ने उसकी आहट सुनी थी। इस तरह उसने मेरे मुतालिक मालूम किया था कि मैं टेलीपैथी जानता हूँ। सोनिया दिल से मुझे फरहाद अली तैमूर तस्लीम कर रही है। उसने खामोश रहकर निदा की आवाज भी सुनी। अब वो उसके अंदर पहुंचकर फरहाद अनवर शाह के खानदानी हालात मालूम कर रहा था। उस खानदान में सभी ये जानते थे कि मेरी याददाश्त कमजोर हो गई है। पहली बीवी नाइला ने मुझे माजी की बातें याद दिलाई थी। अब निदा मुझे और मेरे कारोबार को संभाल रही थी। ऐसी मालूमात के पेश नजर ब्रेन मास्टर को भी यकीन हो रहा था कि मैं फरहाद अली तैमूर हूँ। वो सोच रहा था, अगर मैं फरहाद अनवर शाह को ट्रैप करूंगा, उसे अपना मामून और ताबेदार बनाऊंगा, तो तमीमी अमल के दौरान उसके अंदर की ढकी छुपी बातें जरूर मालूम होंगी। अगर वो सचमुच फरहाद अली तैमूर साबित होगा तो फिर मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी ये होगी कि टेलीपैथी का शहंशाह कहलाने वाला मेरा गुलाम बनकर रहेगा। इतना बड़ा कारनामा अंजाम देने वाली बात थी कि वो खुशी से उछल पड़ा और बड़ी बेचैनी से इधर उधर टहलने लगा। ऐसे वक्त महसूस कर रहा था उसके पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे हैं, वो हवाओं में उड़ने लगा था। सिर्फ मुझे अपने शिकंजे में रखकर तमाम मुसलमान टेलीपैथी जाने वालों को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकता था। वो अपने तौर पर दुरुस्त सोच रहा था। मुझे ट्रैप करना आसान दिखाई दे रहा था। वो मेरी वाइफ निदा के जरिए खाने पीने की चीज में असाबी कमजोरी की दवा मिला सकता था। अब से पहले अपनी बेटी और दामाद के साथ भी यही कर चुका था। निदा मुझे लेने एयरपोर्ट आई थी। मैं इमिग्रेशन काउंटर से गुजरकर बाहर आया, फिर उसके साथ कार में आकर बैठ गया। उसने कहा, एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाऊं? वो जरा मेरे करीब हो गई। मैंने कहा, क्या खुशखबरी पूछकर सुनाई जाती है? वैसे मैं जानता हूँ तुमने कारोबारी मामलात में कोई बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की होगी। कोई कारोबारी मामला नहीं है, सिर्फ मेरा और आपका मामला है। मैंने उसे सवालिया नजरों से देखा। उसने मेरी गर्दन में बाहें डालकर कहा, मैं खुशी से पागल हो रही हूँ। उसकी आंखें भीगने लगी। वो इतनी खुश थी कि रोने लगी। रोते रोते कहने लगी, अभी डॉक्टर के पास गई थी, उसने कहा है कि मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। इस बुढ़ापे में मेरे लिए बहुत ज्यादा खुशी की बात नहीं थी, फिर भी मैंने उसे खुश करने के लिए अपनी तरफ खींच लिया। उसकी पेशानी को चूम कर कहा, वाकई ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, लेकिन इस बुढ़ापे में बाप बनूंगा तो दुनिया वाले क्या कहेंगे? वो बोली, जो बूढ़े हैं वो आप पर रश करेंगे, जो जवान हैं वो जलेंगे कुड़ेंगे। दुनिया वाले किसी की खुशी में खुश नहीं होते। हाँ, अगर कोई मातम करे तो राजी खुशी उसके मातम में शरीक हो जाते हैं। आप दुनिया वालों की परवाह ना करें। हमारी कार के शीशे कलर्ड थे, बाहर से कोई हमें देख नहीं सकता था, इसलिए हम बेझिझक एक दूसरे को खराजी मोहब्बत पेश कर रहे थे। फिर मैंने कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। शाम के 7 बज रहे थे। हम घूमते फिरते घर पहुंचे तो 8 बज चुके थे। उसने कहा, आज मैंने अपने हाथों से खाना तैयार किया है। मैंने कहा, भाई तुम्हारे हाथों में तो जादू है, बहुत लजीज खाने पकाती हो, और आज का खाना तो कुछ ज्यादा ही स्पेशल होगा। हाँ, स्पेशल खाना इसलिए था कि ब्रेन मास्टर ने हमारे खानसामा के दिमाग पर कब्जा जमा लिया था। उसके जरिए खाने में असाबी कमजोरी की दवा मिला दी थी। उसे मेरी पूरी हिस्ट्री मालूम थी। याद था कि मुझ पर सांपों का जहर असर नहीं करता। उसने सोचा, अगर ये फरहाद अली तैमूर है तो इस पर असाबी कमजोरी की दवा असर नहीं करेगी। अगर ये साबित हो जाएगा कि ये वाकई मेरा मतलूबा फरहाद है, अगर दवा बहुत ही मोहलक और जूद असर होगी तो फरहाद का जहन जरा कमजोर होगा। उसकी जरा सी कमजोरी मेरे लिए काफी होगी। मैं उसी वक्त उसके अंदर दलदला पैदा करके उसे अपने ज़ेरे असर ले आऊंगा। उसने जरा तवक्कुफ से सोचा, और अगर ये फरहाद अली तैमूर नहीं बल्कि फरहाद अनवर शाह है तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा ये महलक दवा के असर से मर जाएगा और उसकी मौत से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।